تم ہو شفائے مرض، خلق خدا خود غرض، خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود، آہ وہ راہ سداد بندوں کی کتنی بساط، المدد ہے رہنما تم پہ کروڑوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر نے ہمیں جن چیزوں سے محروم کر دی ہے ان میں ایک چیز شرم و حیا بھی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو انسان کو سنوار کے فرشتوں سے افضل والا بنا دیتی ہے، لیکن اگر انسان حیا سے محروم ہو جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ہم نے عورت کو عورت نہیں رہنے دیا، سامان تجارت بنا دیا ہے۔ بازار جا کے دیکھیں، دکانوں میں مختلف پڑی ہوئی چیزوں پر عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ آج کا بزنس مین یہ سمجھتا ہے کہ عورت کی تصویر دکھا کر سامان بیچنا آسان ہے۔ آج ٹی وی چینلز کے مالکان یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی چینل پہ ننگے سر عورت کو بٹھا کر ہم پیسے کما سکتے ہیں۔ جب ہم شرم و حیا سے محروم ہو گئے تو ہم پست خیال ہو گئے، معاشرے میں پستی در آئی، اس لیے کہ رفعت خیال یہ کسی بے حیا کو نصیب نہیں ہوتی۔ اعلیٰ سوچ، عمدہ سوچ، رفعت خیال یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، اور یہ نور کسی پلید برتن میں نہیں ڈالا جاتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خیال کی بلندی نصیب ہو تو اپنے کردار میں پاکیزگی کو لے آئیں، شرم و حیا کو لے آئیں۔ آج ہم بڑے شوق سے اپنی بیٹیوں کے نام کنیز فاطمہ رکھتے ہیں، نور عائشہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ کون سی پاک بیبیاں تھیں جن کے ناموں پر تمہارے نام رکھے ہیں۔ آج ہم بڑے شوق سے اپنی بیبیوں کے نام ان عزت و عظمت والی بیبیوں کے ناموں پر رکھتے ہیں، لیکن ہم ان بیبیوں کا کردار، ان عفت مآب خواتین اسلام کا کردار اپنی نئی نسل کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ سیدہ نساء العالمین، خیر النساء، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے پوچھا گیا کہ عورت کی شرم و حیا کس چیز میں ہے، تو حضرت زہرا خیر النساء سیدہ نساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فرمایا عورت کا پردہ اس میں ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے۔ ہزاروں سلام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی تربت انور پہ، جنہوں نے بتایا کہ اگر عورت میں پردہ نہیں تو وہ عورت نہیں رہ جاتی۔ عورت وہی ہے جو شرم و حیا والی ہیں۔ آج امت کی بیٹیاں تہذیب کفر کی نقل میں اپنے آپ کو ڈھال کے تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ آج امت کی بیٹیوں کو علم ہی نہیں کہ اسلام نے انہیں کیا شان عطا کی ہے، اسلام نے انہیں کیا عظمتیں عطا کی ہیں۔ ہمارا مستقبل، قوم کا مستقبل ان بہنوں بیٹیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج امت کی بیٹیاں قوم پہ رحم کریں، اعلیٰ کردار کو اپنا لیں، شرم و حیا کو اپنا لیں، اعلیٰ اخلاق کو اپنا لیں، طہارت و پاکیزگی فکر و عمل کو اپنا لیں، تو آئندہ ان کی گود میں اعلیٰ قوم پروان چڑھ سکتی ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، روح سیدہ ہمیں پیغام دے رہی ہے، بطول باش
و پنہا شو وسیع ازیں اثر کہ در آغوش تو شبیر بگیری۔ اے امت کی بیٹیوں، سیدہ خاتون جنت کے نقش قدم پر چلو، ان کی تعلیمات کو اپنا لو۔ بطول باش و پنہا شو ازیں اثر، اس زمانے کی ہوا سے اپنے آپ کو بچا لو، کہیں تم جہنم کے راستے پہ نہ چل پڑنا۔ تم حضرت عائشہ صدیقہ کی بیٹیاں ہو، تم محسنہ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں ہو، تم حضرت سیدہ خاتون جنت کی کنیزیں ہو، تم یورپ کی حیا باختہ عورتیں نہیں ہو۔ بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش تو شبیر بگیری۔ روح سیدہ آج یہ پیغام دے رہی ہے، اے امت کی بیٹیوں، کردار کو پاکیزہ رکھو، تمہاری گود میں ایک اعلیٰ قوم پروان چڑھے گی۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار امت کے لیے نمونہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں مادراں را اسوائے کامل بطول، مزرائے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول۔ 3 رمضان المبارک سیدہ کے یوم وصال کی نسبت سے معروف ہے، تو اس نسبت سے ہی پردے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ وصال سے پہلے سیدہ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ان سے فرمایا کہ میں بڑی پریشان رہتی ہوں، کہیں وصال کے بعد جب جنازے کو اٹھایا جائے تو نامحرموں کی نظر نہ پڑے، اس لیے ایک تو میں چاہتی ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھانا، پھر بھی میں ڈرتی ہوں کہ کہیں کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ دیا کہ میں کچھ عرصہ حبشے میں رہی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں میت پر کھجور کی شاخیں کاٹ کے رکھ دی جاتی تھی، ایک سائبان بن جاتا تھا، تو لوگ جب میت کی طرف دیکھتے تھے تو کھجور کی شاخوں تک کی نظر پہنچتی تھی، میت کے جسم تک نہیں پہنچتی تھی۔ سیدہ نے اس مشورے کو پسند کیا اور فرمایا کہ میرے وصال کے بعد میرے جنازے پر بھی کھجور کی شاخوں کا سائبان بنا دینا۔ یہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کون تھیں جنہوں نے یہ مشورہ دیا؟ یہ خلیفۃ الرسول، افضل الخلق بعد از انبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی۔ کتنا پیار ہے اس گھرانے میں۔ امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بنت رسول کی خدمت میں، ان کے گھر نوکرانی بن کے کام کر رہی، کتنا پیار ہے اس گھرانے میں۔ اور یہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آنے سے پہلے یہ بھابی ہیں حضور حیدر کرار کی۔ یہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، اور ان کی شہادت کے بعد میرے آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء بنت امیس کے لیے حضرت صدیق اکبر کا رشتہ پسند کیا ہے۔ وہاں کس قدر باہمی محبت ہے۔ اور جب سیدہ خاتون جنت سیدہ نساء العالمین آپ بیمار تھیں تو وصال سے پہلے ان کی خدمت کے لیے حضرت صدیق اکبر کی زوجہ ان کے گھر میں آتی ہیں، اور جب آپ کو سیدہ کو غسل دیا گیا تو اس وقت بھی حضرت اسماء بنت امیس اس میں شامل تھی۔ کس قدر باہمی پیار ہے اور محبت ہے اس گھرانے میں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماء بنت امیس کا مشورہ پسند کیا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو تم چارپائی پر کھجور کی شاخیں رکھ دینا۔ ہزاروں سلام سیدہ نساء العالمین کے مزار پر انوار پہ۔ آپ نے امت کی عورتوں کو
پردے کا درس دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا چلوں، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو خوب پھیلائیں۔